پاکستان کی تباہی 4 سالوں میں ہوئی ہے یا 70 سال میں جو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھی ان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ جو ذمہ دار ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اس سب کو جواب دہ بناؤ. ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بیرونی طاقت کی. اور کوئی طاقت کون ہوتی ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی, انگلی اٹھانے والی؟ شرم کی بات ہے کہ آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے آپ کے ممبران اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی مرد وطنی. کیونکہ آج ایک ایسا انکشاف ہوا ہے کہ جی انہی کے ایک پارٹی کے صاحب نے UN ورکنگ گروپ میں ایک لیٹر بھیجا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ برانڈنگ پاکستان کو ایسا نقصان پہنچائے گی کہ جس سے پاکستان اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ آج ہمیں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے. اور جب پاکستان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت, کوئی ایسا وار ہوگا, میں پیچھے نہیں رہوں گا. میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کروں گا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب وہاں بیٹھے پاکستان کے لیے کے خلاف اسی PR فرم کو, ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان موومنٹ میں ان کا ساتھ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کو بےحد مشکور ہوں جو اتنے کم وقت میں یہاں پہ آئے. آج میں اپنے پاکستان میں اپنے پیارے پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے جو پاکستانی ان کے سامنے کچھ انکشافات رکھنا چاہتا ہوں اور جو حقیقت پر مبنی ہے اور جو آپ بیتی ہے وہ سب دنیا کو بتانی چاہیے. اور جب پاکستان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت, کوئی ایسا وار ہوگا, میں پیچھے نہیں رہوں گا. میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کروں گا اور ہر اس چہرے کو بے نقاب کروں گا جو اس سازش میں ملوث ہوگا, جو میرے ملک کے اندر افراتفری اور ایسے ماحول کو بنانے کی کوشش کرے گا کہ اس ملک میں کوئی ایسی ڈیسٹیبلائز کرنے کا اس ملک کو سوچ رکھتا ہوگا. یہ بات میں لے چلوں 2016 میں, جب میرے جو بانی PTI ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات تھے. کیونکہ آج ایک ایسا انکشاف ہوا ہے کہ جی انہی کے ایک پارٹی کے صاحب نے UN ورکنگ گروپ میں ایک لیٹر بھیجا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ایکچولی جو پروڈکٹ ہے یہ 2016 سے چلتا آ رہا ہے. 2016 میں ہم لندن جاتے ہیں اور وہاں پر ایک PR فرم ہائر کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم نے اس برانڈ کو اپ گریڈ کرنا ہے اور ہمارا مقصد تو پاکستان کے لیے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی آگے حکومت کو سنبھالنا ہے اور ہمیں ان کی برانڈنگ کرنی ہے نیشنلی, دنیا میں, باہر پاکستان کے اندر, تاکہ ایک کھلاڑی سے ایمرج کر کے ایک نیشنلسٹ اور ایک پاکستانی کے طور پر ہمیں ان کو دنیا کو دکھایا جائے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ برانڈنگ پاکستان کو ایسا نقصان پہنچائے گی کہ جس سے پاکستان اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ آج ہمیں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ 2016 میں ہم PR فرم ہائر کرتے ہیں UK میں اور یہی صاحب اس فرم سے ہمیں انٹروڈیوس کراتے ہیں جو آج یہ خط لکھ رہے ہیں اس UN ورکنگ گروپ کو. اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن آتا ہے, حکومت بنتی ہے, جو بھی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب وہاں بیٹھے پاکستان کے لیے کے خلاف اسی PR فرم کو, ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان موومنٹ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں.
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پراپر ایک کیمپین نہیں، یہ پراپر ایک ایسی لابی کریٹ کی گئی ہے دنیا میں، فورن میں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ کبھی یہ پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت کے خلاف شب خون مارتے ہیں، کبھی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف۔ پہلے 2 سال آپ نے ایک ڈرامہ رچایا کہ آپ کے خلاف سازش کر دی ہے اسی ملک میں جہاں آپ جا کے ابھی رونا رو رہے ہیں اپنا۔ آپ نے پوری سیاست کا آپ کا انحصار تھا کہ آپ کے خلاف وہاں سے اسی ملک سے سازش ہوئی۔ آپ کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لو، آپ نے اس پاکستان کے بچے کو بیوقوف بنایا۔ آپ نے ایکٹنگ کے وہ تمغے حاصل کیے کہ پاکستان کے بچے بوڑھے کا سب سمجھے کہ یہ سازش ہو گئی۔ تو جب ہم نے ابھی اپنی اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بیرونی طاقت کی، اور کوئی طاقت کون ہوتی ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی، انگلی اٹھانے والی؟ شرم کی بات ہے کہ آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے آپ کے ممبران اس کو اپوز کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی محب وطنی؟ یہ آپ اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں؟ آپ سے بڑے ملک دشمن شاید پاکستان سے باہر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سک رہا، کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جتنا قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے، شاید ہی پاکستان میں اس جماعت میں کسی نے ان کو دیکھا ہوگا۔ جو سازش یہ 2 سال رچاتے رہے، سائفر کا نام لے کر یہ سازش ہو گئی، میر جعفر پڑ گئے، میر صادق پڑ گئے، آج آپ نے وہیں جا کے پھر آپ نے وہاں پہ ایک پراپر پی آر فرم ہائر کر دی۔ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں وہاں سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ آپ نے جتنی کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں دبئی میں، آپ کی قطر کی کمپنی کا انکشاف کروں گا، آپ کی یو کے میں جو آپ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ لابنگ کر رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے جہاں سے آپ کو یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، میں اس ایک ایک پیسے کو، ایک ایک اکاؤنٹ کو پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آؤں گا۔ آپ نے پاکستان کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ آپ پاکستان میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تو سازش کر گیا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کے خلاف ایسی گھناؤنی کیمپین چلاتے ہیں آپ۔ ایک ایک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہے، کون بیٹھ کے وہاں چلاتا ہے، کون وہ ٹویٹس کرتا ہے، اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ وہ تو 1.5 لاکھ روپے مہینہ میں یہاں پہ تنخواہ دار تھا، اور ہم نے اس کو 2017 میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے دفتر میں ہائر کیا تھا۔ آپ ایسے لوگوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو تھوڑے بہت دعوے دار ہیں، جو کہ واقعی میں تھوڑا شعور رکھتے ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مجھے ملتے ہیں، آپ کے ممبران بھی ہیں ایسے، آپ خدارا ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، ان کو اپوز کریں، اور ان کو اس دنیا کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب کریں جو پاکستان کے خلاف ان سازشوں میں ملوث ہیں۔ آپ نے میڈیا کیمپین میں کیا کچھ پاکستان کی افواج کے خلاف نہیں کہا۔ آپ نے ایسی منظم کیمپین چلائی، باہر کی دنیا میں آپ نے اپنے ادارے کے خلاف کیمپین چلا دی۔ آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہے، آپ کی منی ٹریل تک آپ کو ڈالروں میں جو پیسے ملتے ہیں، جو دبئی میں ملتے ہیں، جہاں سے آپ کو لندن جاتے ہیں، اور لندن سے آپ کو جو باہر اسٹیٹس میں بیٹھا جو آج آپ کی یہ ٹویٹس کرتا ہے، وہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اصل غدار، اصل ملک کا دشمن تو وہ ہے جو وہاں ہمسائے ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہم نہیں کر سکے جو یہ کر رہے ہیں،
افواج کے خلاف. آج آپ ایک نیا ڈرامہ رچاتے ہیں اور جس اس ورکنگ گروپ کو آپ یہ لیٹر لکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ تو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے اور یہ ایک ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ یہ پیڈ آپ کے پی آر کے لیے وہ آپ کو اشتہار ان کے لگے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر اتنے ڈالرز دیں پر منٹ پر ڈے. آپ کے سامنے وہ آ جائے گی, آپ گوگل کریں, میں آپ کو وہ اس کی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں, آپ دیکھیں گے وہ کتنی اتھینٹسٹی ہے اس کی. لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں آگ لگے. آپ کا مقصد اور ہے کیا؟ کیونکہ پاکستان ایک صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو گیا ہے. کبھی آپ چائنا وزٹ کو کہتے ہیں وہ فلاپ وزٹ ہے, کبھی آپ کہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ آئی ایم ایف کا راج ہو گیا. آپ نے ایسا کون سا کرتوت نامہ دکھایا ہے اس ملک میں جس میں اس ملک کا ایک بھی فائدہ ہوا ہو؟ آپ 18 سے لے کر آج 24 ہو گئی ہے. آپ نے اس وقت بھی ہمیں اسی بات پہ آپ سے زیادہ ہوئے, آپ کے معلوم ہوتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ کرپشن کا راج ہے آپ کے حکومت میں. آپ کی حکومت اترتے ہی آپ نے اداروں کے اوپر اٹیک کر دیا. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے آپس میں لڑیں. اس پارٹی کے اندر اگر کچھ لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں, میں آج ان سے یہ درخواست کرتا ہوں, وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ دل میں ان کے لیے پاکستان کے لیے کتنی ہمدردی ہے. میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے مگر مچھوں کو ان کو بے نقاب کریں. پاکستان تو آؤ, آپ اگر محبت بچنی ہے, اگر لیڈر کو چھوڑنا ہے تو یہاں آ کے بیٹھو, اس ملک میں بیٹھو, آگے اس ملک میں بیٹھ کے بات کرو جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. آپ کا تو یہاں لینا نہیں, کچھ نہیں ہے, پکڑا مار اور بھاگ کے لندن. میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی پی آر کیا تھی, آپ کے کانٹیکٹس کیا ہیں, آپ کے لنک کہاں ہیں. آپ بات کرو پاکستان کے لیے. آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف؟ ہمارے ملک کو ایسے گندا کرو گے تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے. میں نے اس پارٹی کے لیے جتنی محنت اور قربانی دی ہے وہ میں جانتا ہوں یا اس پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں, جو آج بھی مجھے واٹس ایپ پہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آج بھی دکھ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے اندر میں وہ صحیح کہتے ہیں جو سانپ ہیں, ان کو کچلیں, ان کو ماریں. یہ کہیں اور سے استعمال ہو رہے ہیں اس کو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے, ان کو وہاں پہ دوسری ایجنسی, ملک دشمن ایجنسی ان کو پیسے دے رہی ہیں, ان کو فنڈ کر رہی ہیں. اور آپ اپنی پارٹی میں پہلے نیچے تو دیکھیں کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے, آپ کے کن لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے. آپ کے ان لوگوں کو آگے یہ کیا جا رہا ہے جن کا سیاست کا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے, جن کے سیاست میں کوئی وفاداری نہیں ہے, اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے آپ کا ایک حصہ بن رہے ہیں, آپ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں. آپ ہاں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, آج کھڑا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ 9 مئی کے ان شہداء کی جن کی آپ نے بے حرمتی کی, ان کی فیملی کے ایک ایک گھر میں جا کے معافی مانگے. میں آپ کے ساتھ ہر وقت میں معافی مانگوں, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو چھوڑ کے گئے آپ کو. آپ کی لیڈرشپ میں جو آئے گا 9 مئی کو کنڈیم کرے, ان کے شہداء سے معافی مانگے, ان مانومنٹ کے جنہوں نے آپ نے بے حرمتی کی ہے ان کے شہداء کے گھر جائیں, ان سے معافی مانگے. آپ جنا ہاؤس کے جو جلاؤ میں آپ لوگوں نے جو کیا, آپ اس کی معافی مانگے. آپ کی کوئی لیڈرشپ معافی مانگے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے, ہماری تو ایک علیحدہ میں ہو گیا تھا, بس نظریہ نہیں ملتا, سوچ نہیں ملتی آپ کے ساتھ. لیکن میں یہ تو نہیں چپ رہ سکتا نا کہ آپ ملک سے باہر جاؤ اور میرے ادارے اور میرے ملک کے خلاف آپ سازش کرو. میں آپ کی ایک ایک چیز کو یہاں ننگا کروں گا. میں بتاؤں گا کہ آپ کی پراپرٹیز کہاں تھیں, آپ نے کہاں کہاں پہ زرعی رقبے لیے, آپ نے کہاں کہاں کن کن کانٹریکٹس میں آپ نے سپورٹ کیا لوگوں کو. آپ یہ کر کے دیکھو تو میں بتاتا ہوں آپ کو
کہ آپ کے پلے کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ اس ملک کے بارے میں, اس ملک کی سالمیت کے اوپر آپ کو اٹیک کرو. آپ کے لیے یہ میسج ہے میرا تمام اس پارٹی کے لوگوں کے لیے, اور میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کرو میری ٹرولنگ, آپ کرو سوشل میڈیا پہ, مجھے جتنا کر سکتے ہو آپ کرو. جہاں میرے ملک کی بات آئے گی میں آپ کو وہاں لے کے کھڑا کروں گا جہاں آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, سمیت آپ کی لیڈرشپ کے. کوئی بیان دے آپ کی لیڈرشپ کہ میں نے وہاں جا کے غلط گواہی دی ہے اور جھوٹ ثابت ہو, میں آپ کو جواب دے. لیکن آپ پاکستان کی عوام کو گمراہ مت کرو, آپ پاکستان کے لوگوں کو, بچوں کو گمراہ نہ کرو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج جیلوں میں ہیں, آپ نے کبھی پوچھا ان سے کہ آپ نے ان کو کیسے گمراہ کیا ہے؟ ان کے مستقبل کا سوچنے کے لیے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈلوا دیا کہ جا کے جناح ہاؤس جلا دو, جی ایچ کیو میں حملہ کر دو. آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آج آپ کا ایک کرندہ اٹھتا ہے وہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے, ایک اٹھتا ہے وہ یو این ورکنگ گروپ کو جا کے لیٹر لکھتا ہے, آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے اس ملک کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا آپ ایک اقدام بتائیں ایسا. آپ کے اندر زہر اس ملک کے لیے اتنا بھر چکا ہے, صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد کی خاطر. آپ کو نہ یہ ہم کرنے دیں گے انشاءاللہ, اور نہ یہ ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے. آج آپ دیکھیں, میں آپ کو آج ایک ریسرچ بھیجوں گا, پریس ریلیز کراؤں گا آج, جو کہ اکانومسٹ باہر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہتر سین کی طرف جا رہا ہے. ہاں مشکل وقت ہے, ضرور ہے مشکل وقت. ہماری جو اکانومی کی ٹیم ہے وہ روزانہ آپ کو آگے پریس ٹاک کرتی ہے, آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. مشکل ہے عوام کے لیے, لیکن یہ پاکستان کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جا کے وہاں پہ جا کے کانگریس میں ریزولوشن پاس کرائیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے ایک غلط طریقے سے ہوا ہے. یہ نہیں ہم کرتے کہ ہم جا کے وہاں ورکنگ باڈی کو, آپ یو این کی, ہم ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کے لیے آپ آواز اٹھائیں. آپ کے عدالتی فیصلے ہیں, ان کی وجہ سے وہ اندر ہے. ابھی آپ کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا. آپ کو پتا ہے اس میں ہوا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے. آپ کا ایک لیڈر اٹھ کے کہہ دے کہ فرق ہوگی فرنٹ مین نہیں تھی, ان کی فرنٹ لیڈی نہیں تھی. کوئی ایک لیڈرشپ آتی جہاں حلف دے کے کہے کہ وہ نہیں لیتی تھی بزدار کے نام پہ پیسے لوگوں سے, حلف قرآن پہ اٹھا کے کہہ دے میں آپ کا جواب دے دوں. آپ خود اپنی گریبان میں جھانک گے کہ آپ نے کیا کیا 4 سال اس ملک کے ساتھ. تو بس میں اپنے ملک کی عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں خون بھی دینا ہے, ہم نے یہاں پسینہ بھی ہمارا جانا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. یہیں مریں گے, یہیں جئیں گے انشاءاللہ, اور ایسے چہروں کو بے نقاب کریں گے جو اس ملک کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ. جی چل صاحب, 2 چھوٹے چھوٹے معصوم سے سوال ہیں. ایک تو آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنی سابقہ جو پارٹی ہے اس کے لیڈر کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف. جب آپ ان کے ساتھ تھے تو کیا یہ آپ اخلاقی جرات کرتے ہوئے اس وقت بھی ان سے سوال پوچھ سکتے تھے؟ دوسرا سوال سر یہ ساتھ ہے, اگر آپ 2021 میں میرا ایک لیٹر جو میں نے ریزگنیشن دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, دکھا بھی دوں گا کہ میں نے اس لیٹر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور میں نے جیسے وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کی حکومت سے ایڈوائزر کو پنجاب استعفیٰ دیا تھا, اور میں نے اس چیز پہ کہا تھا کہ آپ کے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے. آپ کا یہ جواب ہے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ 342 MNAs اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں, ان کی ڈیوٹی نہیں لگتی کہ آپ صرف اکیلے پریس کانفرنس ان کے خلاف کیوں کریں؟ میرے خیال سے تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے, میرا اکیلے پریس, یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے. کیا میرا پاکستان زیادہ ہے, آپ کا پاکستان کم ہے؟ آپ کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے, باقی دوستوں کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے. لیکن اگر کوئی بات میری انفارمیشن میں ہے تو میرے اس ملک کے ساتھ وفا تو یہ ہے کہ میں اس ملک کی عوام کو بتاؤں, اور اس ملک کی عوام اور جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جن کے برین واش کیے جا رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو, اس ملک کے اداروں کے خلاف, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کیمپین کرتے ہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ایسی نفرت انگیز کیمپین چلتی ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ واحد اس جماعت کے لوگ جو باہر بیٹھ کے پیسہ چلا کر اس ملک کے اداروں کے خلاف کیمپین چلوا رہے ہیں. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ وہاں سے ایسی اینٹی اسٹیٹمنٹس نہیں آتی باہر سے؟ بالکل آتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ.
تو کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ؟ بس میرا یہی آپ سے گزارش ہے. تو سر کیا صرف پاکستان کی تباہی 4 سالوں میں ہوئی ہے یا 70 سال میں جو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھی ان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ جو ذمہ دار ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اس سب کو جواب دہ ہونا ہوگا. جو بھی ہے 4 سال نہیں, آپ کسی کا نام لیں نا. جو بھی جو آپ نام لیں گے جو پاکستان کو, جس نے پاکستان کے اداروں کو پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ پاکستان کو جواب دے. اور دیکھیں اگر کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے یہاں کیس بھی بھگتے ہیں, انہیں کو آپ کی عدالتوں نے ان کو آج بری بھی کیا. اگر آج آپ کے ملک میں حکومت کے بیٹھے ہیں آپ یہ بہتر سوال ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن اداروں نے ان کو, جن عدالتوں نے ان کو, میں نے جواب دے دیا آپ کو, انہیں عدالتوں نے ان کو باعزت بری بھی کیا گیا. وہ آج اس ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں. جی صاحب آپ کے ٹویٹ جو ہیں آپ نے کہا 2016 کی بات کی, کیا آپ بھی اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو ایز اے نیشنل پرسنالٹی کے طور پر پاکستان کے لیے کوشش کریں کہ وہ پاکستان کی اگر حکومت سنبھالنی ہے تو ہم دنیا میں اپنی PR کریں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی لیڈرشپ آ رہی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ نیشنل طور کے طریقوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ چلے گی اور پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالے گی. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, ہر لیڈرشپ ہر جگہ کرتے ہیں, باقی پارٹیز بھی کرتی ہیں, باقی ملکوں میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد تو یہ تھا. اگر اس مقصد کے بعد آپ اگر کسی چیز کو کسی برے مقصد کے لیے استعمال کریں تو میرے خیال سے ہم تو اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے. میرا صرف اتنا میں نے آپ کو بتایا. صاحب حکومت کی جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے بجٹ پر تفوضات کا اظہار کیا ہے. کیا استحکام پاکستان جو پارٹی ہے بجٹ سے مطمئن ہے؟ دوسرا میں اکانومی کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں لیکن میں نے کہا کہ مشکل بجٹ تھا. میں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے مزید مجھے پتہ ہے بہت مشکلات ہیں. میں اس چیز سے میں ایگری کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ مزدور کسان سب کے لیے مشکل ہے, تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکلات ہیں, ہر چیز کے لیے بہتر. تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے, ہم یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے. تبھی ملے گی نا جب اس ملک میں استحکام آئے گا, جب اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. جب ہر روز اس ملک میں سازش ہوگی تو پھر کیسے اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں سر جی ایک منٹ شراز اگر اجازت ہے سر, آپ کے ٹویٹ کے قصے تو پارلیمان کے اندر بھی ہوتے ہیں, خواجہ آصف صاحب حوالے دیتے ہیں اور اپوزیشن کو چپ بھی کراتے ہیں, یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا سر کہ وہ جو انکشافات ہیں وہ کبھی پیپر میں آپ ہمارے سامنے کب لے کر آئیں گے ایویڈنس کے طور پر؟ اور دوسرا سر مشکل بجٹ تھا, بالکل یہ تھا. میں یہ معصوم سا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے؟ اور اگر ہمارا بل 201 یونٹ کراس کیا ہے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جہنم کو جو ساری وہ دی ہوئی ہے وہاں پر آتش وہ ہماری بجلی سے جا رہا ہے. بچوں کی بالیاں 76 سالوں سے یہ نازک بورڈ کب ختم ہوگا سر؟ میں آپ کو عرض کروں, آپ کا جواب, آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے اور اس کو آئی تھنک اسمبلی میں بھی لوگوں نے بہت اس پہ تقریریں ہوئی. اسمبلی میں میں خود اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ہمارے اسمبلی کے فورم پہ تقریباً ہر ممبر نے اس بات کو اٹھایا کہ عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ یہ IMF کا آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اب پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو کچھ مشکلات تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی, لیکن جو معاشی ٹیم جس طرح کے وزیر خزانہ نے اور ان کی ٹیم نے آپ کو پریس کانفرنس بھی کی اور میرے خیال سے انہوں نے ایک چیز کی وضاحت کی, اس کا بہتر جواب وہ دیں گے. لیکن بالکل مشکلات ہیں اور میں ہمیشہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملتا ہوں, اس حکومت کے جو ابھی بھی منسٹر ہیں وہ دن رات اسی کوشش میں ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. مجھے سیکنڈ کرنے دیں شراز جی, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ کی جو فری ہے بجلی, آپ پیٹرول چلیں بے شک استعمال کریں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پرائم منسٹر اتحادی جماعتیں, یہ ہماری عدلیہ ہے اور سب سے پہلے واپڈا کے ایک بل کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں 345 یونٹ اور اس کے 220 روپے,
کیا یہ عذاب ختم نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم بھگتنے کو تیار ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے میں نوٹ کر کے ایمانداری کے ساتھ آپ کی یہ بات پرائم منسٹر کو بھی اور جو وزیر خزانہ ہے اور جو انرجی منسٹر ان کو یہ آپ کی بات چودھری صاحب آپ ٹھیک ہے خالی سے بتا. اچھا شاہد صاحب کو ایسا وہ کر رہے ہیں. حیدر شرازی یونیورسٹی سے یہ آپ نے پریس کانفرنس پوری کی ہے، اس میں آپ نے آپ کا ان کا وہ شخص کا کہا ہے، ابھی تک کوئی نام نہیں لیا. وہاں تو الطاف حسین بھی ہیں، وہاں عادل راجہ بھی ہیں، دونوں میں سے کس نے لیٹر لکھا ہے جو وہاں پہ نام لیتے تو کلیئرٹی آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یو این ورکنگ گروپ کو زلفی بخاری صاحب نے لیٹر لکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو میں نے بات کرنی ہے، جو میں نے بتانا ہے، جو لوگ وہاں پہ اس سازش میں ہیں، میں ان سب کو ایک ایک کو سامنے آپ کے انکشاف کروں گا. ٹھیک ہے آپ بڑی اچھی باتیں کی ہیں. آپ نے 2021 میں ریزائن کیا، لیکن میں 2020 میں میدان میں کھڑا تھا اور ڈکٹامائزیشن برداشت کر رہا تھا اس حکومت کی. ٹھیک ہے میرا کوشچن سمپل سا ہے. آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ یہاں پر تو یہ بھی نعرہ لگا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان، یہ بھی لگا ہے، لیکن ایشو یہ ہے، سادہ سا کوشچن ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اکثریت نہ بھی کرے تو اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور آپ کی درست باتوں کو لوگ فالو نہیں کر رہے. آپ کی میں ایک اور سوال میں ایک اور اس میں ایڈ کر دوں. دوست پیپل صرف آپ کی ذات نہیں، مطلب ہے کہ تمام لوگوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں اس ملک کے ساتھ اگر محبت ہے تو کشمیر کے اوپر وہاں ریزولوشن کیوں نہیں لے کے آتے، غزہ کے اوپر وہاں ریزولوشن کیوں نہیں لے کے آتے. کچھ شرم سے ہم اگر ہمارے اندر تھوڑی شرم ہو تو ہم اس کے اوپر کیوں نہیں لابنگ کرتے. ہم یہ کیوں لابنگ کرتے ہیں کہ وہاں ہم لیٹر لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ہمیں بچاؤ. وہ مسلمان جو وہاں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں یہ جو ہمارے کشمیری بھائیوں پہ جو ظلم ہے، یہ ریزولوشن وہاں یہ کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ سوچنے کی والی بات نہیں؟ کیونکہ یہ ہے آپ کی محب وطنی، آپ اس کے اوپر آپ اپنی لابنگ کریں، اس کے اوپر آپ پیسہ خرچ کریں. لیکن یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پی آر فارم ظاہر ہو رہی ہیں صرف پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشوں میں. کیا یہ چین کو روکنے کے لیے یہ اتنی خوفناک، یہ اتنی ڈینجرس سازش ہے کہ صرف پاکستان سٹیبل نہ ہو. اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اس ملک کو انشاءاللہ ہم صحیح سے میں لے کے آئیں گے. اور آپ کے سامنے مشکل وقت ہے لیکن پاکستان صحیح راستے پہ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.